بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 82 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم اسم کی تقسیم باعتبار تذکیر و تانیث یعنی مذکر اور مؤنث سے متعلق پڑھیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر اسم کی تقسیم باعتبار وحدت، تثنیہ اور جمع کے، تو واحد، تثنیہ اور جمع سے متعلق ہم پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق میں ہم صرف انشاءاللہ اسم مثنیٰ سے متعلق بھی کچھ پڑھیں گے۔ تو آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ سب سے پہلے اسم مؤنث کی تعریف ذکر کرتے ہیں کہ اسم مؤنث وہ اسم ہے جس میں لفظاً یا تقدیراً علامت تانیث موجود ہو، جیسے طلحہ تو یہ لفظاً کی مثال ہے، ارضن یہ تقدیراً کی مثال ہے۔ پھر مصنف علیہ رحمہ علامت تانیث ذکر کریں گے کہ علامت تانیث 3 ہے۔ نمبر 1 الف مقصورہ جیسے حبلہ، نمبر 2 تاء متحرکہ مدورہ جیسے طلحہ اور ارضن۔ ارضن میں تاء متحرکہ مدورہ مقدر پائی جاتی ہے بدلیل عریضۃ کے، یعنی تصغیر کی دلیل سے کہ تصغیر ہر چیز کو اپنے اصل کی طرف لے جاتی ہے۔ اور نمبر 3 الف ممدودہ جیسے حمراء۔ اس کے بعد پھر نئی فصل شروع ہوگی جس میں اسم مثنیٰ سے متعلق مصنف علیہ رحمہ ذکر کریں گے کہ اسم مثنیٰ وہ اسم الحق بآخری الف او یاء مفتوح ما قبلها ونون مکسورۃ، وہ اسم جس کے آخر میں الف یا ایسی یا جس کا ما قبل مفتوح ہو اور نون مکسورہ لاحق کر دیا گیا ہو، جیسے رجل سے رجلان۔ یہ اسم مثنیٰ اس صورت میں اس کی تعریف ہوگی کہ جب یہ اسم صحیح سے ہو، جیسے رجل سے رجلان، یا جاری مجرا صحیح سے ہو، جیسے ظبی سے ظبیان۔ اگر اسم مثنیٰ اسم مقصور کا ہو، یعنی کسی اسم مقصور سے ہم تثنیہ بنانا چاہیں، تو پھر اس صورت میں اگر کلمہ 3 حرفی ہو اور الف یا سے بدلہ ہو، جیسے رحا، یا وہ سے بدلہ ہو لیکن کلمہ 3 حرفی سے زائد ہو، جیسے ملحا، یا کلمہ کسی سے بدلہ ہوا نہ ہو، جیسے حبلہ۔ ان تینوں صورتوں میں الف مقصورہ کو یا سے بدلیں گے۔ مثلا رحا سے ہم پڑھیں گے رحیان، ملحا میں پڑھیں گے ملحیان، اور حبلہ میں پڑھیں گے حبلہ یعنی۔ اور اسم ممدود کا تثنیہ ہو، یعنی اگر اسم وہ اسم ممدود ہو، تو اس صورت میں اگر ہم اسم ممدود کا تثنیہ بنانا چاہے تو اس صورت میں تفصیل یہ ہے کہ اگر الف ممدودہ اصلی ہو، جیسے قراء، ان میں الف ممدودہ اصلی ہے تو الف اور نون تثنیہ کا اضافہ کریں گے، بس صرف اسی کا اضافہ کرنے سے تثنیہ بن جائے گا، جیسے قراء سے قراء آنے۔ اور اگر علامت تانیث کا ہو، یعنی حمزہ وہ علامت تانیث کا ہو، اصلی نہ ہو، جیسے حمراء ہے، تو واو سے بدل کر علامت تثنیہ کا اضافہ کر دیں گے، جیسے حمراء سے حمراء وانے۔ اور اگر حمزہ کسی اصلی حرف یعنی واو یا یا سے بدلا ہوا ہو، جیسے کہ ساءن، یہ واو سے بدلا ہوا ہے، تو 2 صورتیں جائز ہے، یعنی حمزہ کو واو سے بدلنا بھی جائز ہے تثنیہ بناتے وقت، جیسے کہ ساءن سے کساوان، اور برقرار رکھنا بھی جائز ہے، جیسے کساءن سے کساآن۔ عزیز طلباء، اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ فصل الاسم اما مذکر و اما مؤنث فالمؤنث ما فيه علامت التانیث لفظا و تقدیرا والمذکر ما بخلافه۔
یہ فصل ہے اسم کی تقسیم باعتبار تذکیر و تانیث سے متعلق۔ تو فرماتے الاسم اما مذکر و اما مؤنث، کلام عرب میں جتنے بھی اسماء ہے یا تو وہ مذکر ہوں گے یا مؤنث ہوں گے۔ فالمؤنث ما فیہ علامت التانیث، مؤنث وہ اسم جس میں علامت تانیث موجود ہو، چاہے لفظاً ہو یا تقدیراً ہو۔ والمذکر ما بخلافہ، اور مذکر وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث موجود نہ ہو۔ وعلامت تانیث ثلاثۃ، علامت تانیث تین ہے۔ التاء، پہلی علامت وہ تا ہے، کطلحۃ، جیسے کہ طلحہ میں تا یہ علامت تانیث ہے۔ والالف المقصورۃ، اور دوسری علامت وہ الف مقصورہ ہے، کا حبلہ، جیسے کہ حبلہ میں ہے۔ والالف الممدودۃ، تیسری علامت وہ الف ممدودہ ہے، جیسے حمراء۔ والمقدرۃ انما هو التاء فقط، اور تائے تانیث ہی مقدر ہو سکتی ہے ان علامات میں، الف ممدودہ اور مقصورہ مقدر نہیں ہو سکتی، ان کا لفظوں میں ظاہر ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے بعض نحات نے علامت تانیث چار گنوائی ہے کہ علامت تانیث چار ہے، تائے ملفوظہ جیسے طلحہ، تائے مقدرہ جیسے ارض، اور الف ممدودہ اور الف مقصورہ، اور بعض نے صرف تا کو علامت تانیث شمار کیا ہے۔ بہرحال والمقدرۃ انما هو التاء فقط، اور مقدرہ وہ صرف تا ہی ہو سکتی ہے ان علامات میں سے، کا ارض و دار، جیسے کہ ارض اور دار ہے، بدلیل اریضۃ و دویرۃ، اریضۃ اور دویرۃ کی دلیل سے۔ اریضۃ اور دویرۃ کی دلیل سے کیسے ہمیں پتہ چلا کہ ارض اور دار میں تا مقدر ہے؟ اس لیے کہ یہ نحویین کے ہاں ایک ضابطہ ہے کہ التصغیر یرد الاشیاء الی اصلہ، کہ تصغیر جو ہے وہ اشیاء کو اپنے اصل کی طرف جو ہے وہ لے جاتی ہے۔ تو یہاں پر اریضۃ اور دویرۃ گویا کہ ارض اور دارن کی اصل انہوں نے ہمیں بتا دی، کیونکہ یہ ان کی تصغیریں ہیں، اور جب اصل بتا دیا تو اصل میں تا موجود ہے، تو معلوم ہوا کہ ارض اور دارن میں تا مقدر ہے، لفظاً نہیں۔ ثم المؤنث علی قسمین، پھر مؤنث کی دو قسمیں ہیں، حقیقی وهو ما بإزائه ذکر من الحیوان۔ پہلی قسم مؤنث حقیقی ہے، مؤنث حقیقی اس اسم کو کہتے ہیں ما بإزائه ذکر من الحیوان، وہ مؤنث جس کے مقابلے میں کوئی نر حیوان ہو، حیوانوں میں کوئی نر ہو، جیسے امرأۃ کے مقابلے میں رجل، اور ناقۃ کے مقابلے میں جمل۔ ولفظی، دوسری قسم مؤنث لفظی ہے، وهو ما بخلافہ، مؤنث لفظی وہ مؤنث ہے جو اس کے خلاف ہونے، جس کے مقابلے میں کوئی نر حیوان نہ ہو، جیسے کہ ظلمۃ کے مقابلے میں نور ہے، وعین، یعنی جس کے مقابلے میں کوئی نر حیوان نہ ہو یا جس کے مقابلے میں کوئی نر موجود ہی نہ ہو، جیسے ظلمۃ کے مقابلے میں نور، اور عین یہ مؤنث سمائی ہے۔ وقد عرفت احکام الفعل اذا اسند المؤنث فلا نعيدها، اور آپ فعل کے احکام پڑھ چکے اور یاد کر چکے، سمجھ بھی چکے، اس لیے ہم ان احکامات کو دوبارہ نہیں لوٹائیں گے، یعنی فعل کو مذکر لایا جائے گا یا مؤنث لایا جائے گا، کن کن مواقع میں مؤنث لایا جائے گا، تو اس کی پوری بحث ہم فعل کی تو اس کی پوری تفصیل ہم فعل کی بحث میں پڑھ چکے۔ فصل، یہ فصل ہے المثنى، اسم مثنى کے بیان میں۔ اسم مثنى کہتے اسم الحق بآخر الف او یاء مفتوح ما قبلها ونون مکسورۃ، ایسا اسم الحق بآخر الف جس کے آخر میں لاحق کیا گیا ہو الف او یاء مفتوح، یا ایسی یا مفتوح ما قبلها جس کا ما قبل مفتوح ہو، ونون مکسورۃ اور نون مکسورہ۔ ونون مکسورۃ کا عطف الف پر ہو رہا ہے، یعنی ایسا اسم جس کے آخر میں الف اور نون مکسورہ، یا ایسا اسم جس کے آخر میں یا ما قبل مفتوح اور نون مکسورہ کا اضافہ کیا گیا ہو تو وہ اسم مثنیٰ ہوگا۔ جیسے لیدل علی ان معه آخر مثلہ، یہ اس لیے تاکہ وہ اسم اس زیادتی کے بعد دلالت کرے ان معه آخر مثلہ، کہ اس کے ساتھ اس جیسا ایک اور بھی موجود ہے، جیسے رجل سے رجلان و رجلین، رجلان اس رجل کے آخر میں الف
ما قبل مفتوح اور نون مکسورہ کا اضافہ کیا گیا ہے، ورجلین یہ مثال ہے کہ آخر میں یا ما قبل مفتوح نون مکسورہ کا اضافہ کیا گیا۔ ھذا فی الصحیح، یہ اسم مثنیٰ کی تعریف صحیح میں ہوگی۔ مصنف علیہ الرحمہ نے صرف صحیح کہا، صحیح بلکہ جار مجرا صحیح میں بھی یہی تعریف ہوگی، یعنی جار مجرا صحیح میں بھی اگر آپ تثنیہ بنائیں گے تو وہ تو الف ما قبل مفتوح نون مکسورہ یا ما قبل مفتوح نون مکسورہ کا ہم اضافہ کریں گے، جیسے ظبیٌ سے ظبیان۔ وَإِنْ كَانَتْ أَلِفُهُ مُنْقَلِبَةً عَنْ وَاوٍ وَكَانَ ثُلَاثِيًّا رُدَّ إِلَى أَصْلِهِ۔ رہی بات اسم مقصور کی، یعنی اگر کوئی اسم مقصور ہے اس کی تثنیہ ہم بنانا چاہیں، فَإِنْ كَانَتْ أَلِفُهُ مُنْقَلِبَةً عَنْ وَاوٍ، پس اگر اس اسم مقصور کا الف منقلبۃ عن واو، واو سے بدل کر آیا ہو، وکان ثلاثیًا، اور وہ کلمہ ثلاثی بھی ہو، رد الی اصلہ، تو لہذا اس واو کو ہم اپنے اس الف کو ہم واو کی طرف، اصل کی طرف یعنی واو کی طرف لٹا دیں گے، جیسے عصا سے عصوان۔ اب عصا میں جو الف مقصورہ ہے یہ واو سے بدلا ہوا ہے، لہذا اس کو ہم نے اپنے اصل یعنی واو کی طرف لٹا دیں گے، عصوان تثنیہ کی حالت میں پڑھیں گے۔ وَإِنْ كَانَتْ عَنْ يَاءٍ، اور اگر وہ الف واو سے نہیں بلکہ یا سے بدلا ہوا ہو، او واوٍ، یا واو سے بدلا ہوا ہو، وہ اکثر من الثلاثی، لیکن وہ کلمہ ثلاثی سے زائد ہو، یعنی کلمے میں 3 حرف سے زائد حروف، او لیست منقلبۃ عن شیء، یا وہ الف مقصورہ کسی چیز سے یعنی واو یا سے بدلا ہوا نہ ہو، تقلب یا ان، تو ان تینوں صورتوں میں اس الف مقصورہ کو یا سے بدل دیا جائے گا، کا رحیان فی رحا، جیسے رحا سے رحیان، و ملہا سے ملہیان، و حبارہ سے حبارہ یعنی، اور حبلہ سے حبلہ یعنی۔ رحا یہاں پر الف جو ہے وہ یا سے بدلا ہوا ہے تو اس کو ہم رحیان یا سے واپس یا میں بدل دیں گے، اور ملہیان میں ملہا یہ واو سے بدلا ہوا ہے لیکن 4 حرفی ہے، 3 حرفی نہیں، تو اس لیے اس کی تثنیہ میں ہم ملہیان کہیں گے۔ وحبارہ اور حبلہ ان دونوں میں کسی سے الف مقصورہ بدلا ہوا نہیں ہے، نہ واو سے یا سے، لہذا ان کی تثنیہ بناتے وقت حبارہ یعنی اور حبلہ یعنی ہم پڑھیں گے۔ وَأَمَّا الْمَمْدُودُ، اور اگر وہ کلمہ اسم ممدود ہے یعنی اس کے آخر میں الف ما قبل، آخر میں حمزہ ما قبل الف ہو، تو اس صورت میں تفصیل یہ ہے کہ فَإِنْ كَانَتْ حَمْزَتُهُ أَصْلِيَّةً، اگر اس کا حمزہ اصلی ہو تثبت، تو اس کو برقرار رکھا جائے گا تثنیہ بناتے وقت، جیسے قراءان فی قراء، قراء سے قراءان۔ وَإِنْ كَانَتْ لِلتَّانِیث، اگر وہ حمزہ تانیث کے لیے ہو، جیسے حمراء ہے، تقلب واو، تو اس کو واو سے تبدیل کیا جائے گا، جیسے حمراء سے حمراوان۔ وَإِنْ كَانَتْ بَدْلًا مِنْ أَصْلٍ، اگر وہ حمزہ اصل سے بدلا ہوا ہو یعنی واو سے یا سے، جاز فی الوجہان، تو اس میں 2 وجہ جائز ہے، جیسے کسا سے کسا آنے اور کسا وانے دونوں پڑھنا جائز ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے فصل ثالث پڑھا، اس میں ہم نے اسم کی تقسیم باعتبار تذکیر و تانیث سے متعلق پڑھا، مذکر اور مؤنث کی تعریف ہم نے پڑھی، پھر ہم نے علامہ تانیث پڑھا، اور اس کے بعد ہم نے مؤنث کی 2 قسم، مؤنث حقیقی اور لفظی پڑھے۔ اس کے بعد ہم نے فصل رابع میں اسم مثنیٰ سے متعلق پڑھا۔ اسم مثنیٰ اگر صحیح یا جار مجرا صحیح سے ہم بنانا چاہے تو الف ما قبل مفتوح نون مکسورہ کا اضافہ کریں گے، یا ما قبل مفتوح نون مکسورہ کا اضافہ کریں گے، اور اگر اسم مقصور یا اسم ممدود سے بنائیں گے تو اس کی تفصیل بھی ہم نے پڑھ لی۔ کل انشاءاللہ اسم مقصور اور اسم ممدود کی تثنیہ بنانے کا طریقہ آپ حضرات سے سنوں گا، آپ نے خوب تیاری کر کے اگلے سبق میں حاضر ہونا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔